السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اچھے سے ہوں گے اور ایک دم پڑھائی کر رہے ہوں گے۔ تو پچھلے ویڈیو میں ہم نے انسان نکاح عمل کا سبق پڑھا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اس ویڈیو میں ہم اس کے سوالات و جوابات کریں گے۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو آخر تک دیکھنا۔ تو سوال نمبر 1 ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کے ابتدائی دور میں کن مشکلات سے سابقہ پڑا؟ یعنی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو شروعات ہی میں انہیں کن کن چیزوں سے جو مشکلات چیزیں تھیں جن سے سامنا ان کو کرنا پڑا؟ تو میں نے آپ کے سبق میں بھی پڑھایا ہے، تو چلو یہاں بھی ہم اس کا جواب صحیح سے دیتے ہیں۔ تو جواب اس کا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کے ابتدائی دور میں کئی ایک مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، ٹھیک ہے؟ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کو ابتدائی دور میں، زندگی کے جسے ہم بچپن کہتے ہیں، اس دور میں بہت سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے والد کا انتقال ہو گیا، تو اب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، تو کیا ہو گیا کہ ان کے والد صاحب جو تھے وہ انتقال کر گئے، یعنی کہ ان کو پیدا ہونے سے پہلے ہی پریشانی آ گئی۔ اور پھر ان کی عمر ابھی 6 سال کی بھی نہیں، تو شفیق ماں کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ تو ابھی 6 سال کے ہوئے تھے جب پیدا ہوئے، پھر 6 سال کے ہوئے، تو 6 سال کے بعد ان کی ماں کا، شفیق ماں کا، ٹھیک ہے، ماں تو شفیقی ہوتی ہے، ہمدردی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو ان کا سایہ بھی ان کے سر سے اٹھ گیا۔ پھر دادا کے حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی آئی، مگر 2 سال کے بعد ان کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ اس طرح سے جب والد صاحب بھی اس دنیا فانی سے رخصت کر گئے، والدہ بھی، ٹھیک ہے، تو پھر اس طرح سے دادا کی خدمت میں آئے، تو دادا نے ان کی نگرانی 2 سال کی، تو 2 سال کے بعد ان کے دادا بھی اس دنیا فانی سے رخصت کر گئے، یعنی اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ تو اس طرح سے یہ ہمارا پہلا سوال ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے ہمارا، کن خصوصیات کی بنا پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہوئیں، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ میں ویسی کون سی کوالٹیز تھی، ٹھیک ہے، اسے کوالٹیز ہم کہیں گے انگریزی میں، جن کی وجہ سے حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر متاثر ہوئی، ٹھیک ہے؟ تو اس کا جواب ہے، حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری، دیانتداری، سمجھداری سے متاثر ہوئیں، ٹھیک ہے؟ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ہم نے سبق میں پڑھا تھا، ٹھیک ہے، کہ وہ بہت ہی بڑے ایماندار تھے، دیانتدار تھے، سمجھدار تھے، ٹھیک ہے؟ تو اچھی طرح سے جو ان کا بزنس ہوتا تھا اس وقت، جو تجارت ہوتی تھی، ایمانداری سے چلاتے تھے۔ تو اس سلسلے میں حضرت خدیجہ نے انہیں آفر دیا، ٹھیک ہے، شادی کا، تو وہ بہت متاثر ہو گئی ان کی ایمانداری سے، دیانتداری سے اور سمجھداری سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تجارت کا انتظام سپرد کر دیا، کیونکہ یہ بہت ہی ایماندار تھے، دیانتدار تھے، سمجھدار تھے، تو حضرت خدیجہ نے ان کے ذمہ داری سارا اپنا انتظام رکھ دیا، ٹھیک ہے، تجارت کا، اور پھر اپنی طرف سے شادی کی خواہش بھی ظاہر کی، اور پھر انہیں میرج کے لیے آفر بھی بھیجا، یعنی انہوں نے کہا کہ ہم سے شادی کرو۔ حضرت خدیجہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے ساتھ شادی کریں۔ سوال نمبر 3 ہے، معرفت الہی اور خدمت خلق کی وضاحت کیجیے۔ ان 2 چیزوں کی وضاحت کرنی ہے۔ تو اس کا جواب ہے، معرفت الہی کے معنی ہیں خدا شناسی یا خدا کو پہچاننا۔ معرفت الہی کے کیا معنی ہیں؟ خدا شناسی کرنا یا کہ خدا کو پہچاننا، ٹھیک ہے، یہ جاننا کہ ہمارا رب کیا ہے، کون ہے، ٹھیک۔ خدا کو پہچاننے کے لیے لازمی ہے کہ انسان بے تقوی عبادت کرے اور پرہیزگار بنے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ انسان ایک تقوی دار ہونا چاہیے، عبادت کرنے والا ہونا چاہیے اور پرہیزگار ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ خدمت خلق سے مراد ہے لوگوں کی خدمت کرنا۔ خدمت خلق سے کیا مراد ہے؟ لوگوں کی خدمت کرنا، ٹھیک ہے، یعنی لوگوں سے حالات پوچھنا، ٹھیک ہے۔ خدا کے احکام کو بجا لانے کے ساتھ ساتھ عوام الناس یعنی لوگوں کو صحیح، سچا اور سیدھا راستہ دکھانا، غریبوں، محتاجوں، مظلوموں، بیواؤں کی مدد کرنا۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ خدمت خلق ہیں، یعنی لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانا، کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ غریب کوئی ہو تو اس کی مدد کرنا، محتاج کوئی ہو تو اس کی مدد کرنا، مظلوم کوئی ہو تو اس کو ظلم سے بچانا، بیواؤں کی مدد کرنا، ٹھیک ہے۔ بیواؤں وہ عورتیں ہوتی ہیں جن کے خاوند مر چکے ہوتے ہیں، دنیا سے گزر گئے ہوتے ہیں۔ اب ایک اور سوال ہے ہمارے پاس، دیے ہوئے الفاظ سے خالی جگہوں کو پور کیجیے، ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں الفاظ دیے گئے ہیں اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ خالی جگہوں کو پور کرنا ہے، ٹھیک ہے، خالی جگہ بھرنی ہے۔ دیے گئے الفاظ کیا ہیں؟ چوٹ، قدرت، منظر، گمراہی، روشن۔ ہم نے یہ سبق میں پڑھا ہے، آپ جا کے وہاں دیکھ بھی سکتے ہیں۔
جب سبق کو آپ دیکھ لو گے اچھی طرح سے تو سوالات کرنے خود بھی آپ سوالات کر سکتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ پھر اگر یہاں سے بھی دیکھیں تو کوئی چنتا کی بات نہیں ہے۔ دل کی آنکھیں تو قدرت نے ابتدا سے روشن کی تھی، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہہ رہے ہیں کہ ان کی آنکھیں، دل کی آنکھیں جو تھی وہ بچپن ہی سے کیا تھی، ابتدا ہی سے روشن تھی۔ اب باہر کی آنکھوں نے بھی انسان کی گمراہی اور زوال منظر دیکھے، اب انہوں نے دنیا کی زوال بھی دیکھے، ٹھیک ہے، ان کی باہر کی آنکھوں نے، جس سے دل پر چوٹ پڑی، اور اس چیز سے ان کے دل پہ چوٹ پڑی کہ دنیا جو ہے وہ گمراہ ہو چکی ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، درج ذیل الفاظ کو مصدر بنائیے، ٹھیک ہے، تو ہمیں ان الفاظ کو مصدر بنانا ہے۔ الفاظ کو جب ہم مصدر بناتے ہیں تو اس کے ساتھ کیا جوڑنا پڑتا ہے، ان الفاظوں کے ساتھ نون الف جوڑنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے دیکھ، ہم نے لکھا ہے نیچے، یہاں پر ہم نے لکھ دیا، ٹھیک ہے، ہم نے لکھ دیا دیکھنا، ٹھیک۔ یہاں ہے جا جانا، کھا کھانا، ٹھیک ہے، آ اور آنا، سو سونا، پی پینا، پڑھ پڑھنا، لکھ لکھنا، لا لانا، بیٹھ اور بیٹھنا، ٹھیک۔ اس کے بعد ایک اور سوال ہے، درج ذیل مصادر سے افعال امر بنائیے، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس مصدر دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان سے ہمیں کیا کرنا ہے، افعال امر بنانا ہے۔ افعال امر کیسے بنتا ہے، جب ہم نون الف کاٹ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، مصادر سے نون الف کاٹ دیتے ہیں تو کیا بن جاتا ہے، افعال امر بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تھا بیٹھنا، تو ہم نے کیا لکھ دیا اس کو بیٹھ، گھومنا، گھومنا کو آ گیا گھوم، روٹھنا اس کو آ گیا روٹ، سنوارنا اس کو آ گیا سنوار، چمکنا اس کو آ گیا چمک، بولنا اس کو آ گیا بول، تولنا اس کو آ گیا تول۔ اب ایک اور سوال ہے، دیے گئے الفاظ میں سے واحد کے جمع اور جمع کے واحد لکھیے، ٹھیک ہے۔ ہمیں جمع کے واحد لکھنے ہیں اور واحد کے جمع لکھنے ہیں۔ یہ کتاب میں دیا گیا ہے، آپ دیکھ لینا کون سے جمع تھے اور کون سے واحد تھے۔ اب پھر اس کو میں نے ایک ردم ایک میں رکھا ہے، ٹھیک ہے، الگ الگ کر کے رکھا ہے، واحد کو ایک طرف رکھا ہے اور جمع کو ایک طرف رکھا ہے۔ سبب کا جمع کیا آتا ہے، اسباب۔ مقصد کا جمع آتا ہے مقاصد۔ فرض کا جمع آتا ہے فرائض۔ منظر کا جمع آتا ہے مناظر۔ روح کا جمع آتا ہے ارواح۔ نقش کا جمع آتا ہے نقوش۔ حالت کا جمع آتا ہے حالات۔ تو اس طرح سے ہمارا جو یہ سبق ہے اس کے سارے سوالات مکمل ہو گئے ہیں۔ تو اگلے ویڈیو میں ہم دوسرا یہ سبق لے کے آئیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔ ویڈیو ضرور دیکھیں اینڈ تک اور چینل کو سبسکرائب کر کے جائیں۔